السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رفیقان گرامی، آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر ایمان والے ہو کر۔ رفیقان ملت اسلامیہ، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں اور آپ کی اگر زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں یہ ملے گا۔ آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں یہ بات عیاں نظر آئے گی کہ آپ نے ہر موڑ پر، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت مسلک اعلی حضرت کی پاسبانی فرمائی۔ جی ماشاءاللہ، بے شک۔ کس جہت کو لے لیا جائے اور کن گوشوں کو دیکھا جائے، اگر استقامت فی الدین کا معاملہ اٹھایا جائے تو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کا استقامت فی الدین کا معاملہ بھی بے مثال نظر آتا ہے۔ مجھے مشکات شریف کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، جی ماشاءاللہ، عبداللہ ابن یوسف ثقفی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن یوسف ثقفی حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قل لی قولا فی الاسلام، قل لی قولا فی الاسلام لا اسأل عنك احدا بعدك وفي رواية غيرك، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اس حدیث پاک کی ذرا وضاحت آپ غور کریں اور سمجھیں کہ حضرت ثقفی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے، آپ کی بات کرنے کے بعد کسی سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یوسف ثقفی ذرا کہو، قل لی قولا فی الاسلام کے بعد ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ، تم یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقیم، اور اس کے بعد اسی پر جمے رہو۔ اس حدیث پاک کے تناظر میں ذرا دیکھا جائے، علامہ ملا علی قاری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، یہ حدیث استقامت ہے۔ استقامت فی الدین کا مفہوم صرف ایک ہی بات کو شامل نہیں ہے، بلکہ استقامت کا مطلب یہ بھی ہے کہ عقائد
عقائد کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہونا چاہیے, اخلاق کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہونا چاہیے, اور بھی لوازمات جو اسلام کے تقاضے ہیں اس کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہونا چاہیے. آئیے امام اہل سنت کی زندگی کا اس حدیث پاک کے تناظر میں مطالعہ کیا جائے. میرے امام سے سوال ہوتا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا کوئی کلمہ کہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں عیب کا کوئی کلمہ کہے, تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ امام نے برجستہ فرمایا اللہ کی شان میں توہین یہ یقیناً کفر ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور ایسا کہنے والا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہی سوال جب فتاوی تاج الشریعہ میں میرے مرشد گرامی کی بارگاہ میں ذرا پاسبانی کا منظر دیکھیں, اب پاسبان ہو تو کیسا ہو, میرے مرشد گرامی کیسا ہو, کہ پوری زندگی اگر گزاری ہے تو مسلک اعلیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت اور سے اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, حضور قائد اہل سنت. ذرا دیکھیں مطالعہ فرمائے فتاوی تاج الشریعہ میں میرے امام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے سوال کیا گیا تو امام نے جواب دے دیا. فتاوی تاج الشریعہ کے اندر میرے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جب سوال پیش کیا گیا تو اسی کو یعنی یہ فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے اور اہانت کا کلمہ کہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, اور اس کی شان میں کلمہ توہین بکنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے علامہ ملا علی قاری نے اس حدیث استقامت فی الدین کو بہت لمبا اور وسیع فرمایا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, حضرت ملا علی قاری بیان فرماتے ہیں یہ حدیث استقامت جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سائل سے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اعتقاد کو بھی شامل ہے, اعتقادیات کو بھی شامل ہے. اب اعتقادیات میں میرے امام نے ذرا دیکھو کیا کیا عقیدے دیے, اہل سنت والجماعت کے کیا کیا عقیدے ہم تک امام کی زبانی پہنچے, امام کے قلم سے پہنچے. علم غیب مصطفیٰ کا مسئلہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا مسئلہ ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کمال کا مسئلہ ہے, چاہے علم غیب کا مسئلہ ہو, چاہے حاضر و ناظر کا مسئلہ ہو, چاہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا مسئلہ ہو. امام اہل سنت نے جو ہمیں اہل سنت والجماعت کو نظریہ دیا وہی نظریہ میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ. بے شک حضرت, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ اللہ. اور آگے چلیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا اور آگے چلیں, علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری اس حدیث پاک کی وضاحت فرماتے نظر آتے ہیں. جناب یہ مختصر حدیث اگرچہ ہے, آج لوگ بڑے چوچرا میں کہہ دیا کرتے ہیں استقامت کا مفہوم کیا ہے, استقامت کا معاملہ کیا ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں حدیث پاک کے اندر روایت کے اندر یہ بھی بیان فرمایا گیا الاستقامت یعنی استقامت جو ہے یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر چیز ہے. اگر کوئی انسان مسلک اعلی حضرت پر مستقیم ہے, اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے, اگر کوئی بالکل ہر حکم پر عمل کر رہا ہے تو الحمدللہ وہ بہت خوش نصیب سنی مسلم. بے شک بہت اچھا حضرت, زندہ باد. اور آگے چلے, واہ, حدیث پاک کے اندر یہ بھی بیان فرمایا گیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارق الجماعت الشبرا, نصب کے ساتھ بھی ہے اور کسرے کے ساتھ بھی ہے. ایک روایت میں شبرا کا لفظ آیا ہے اور ایک روایت میں شبرا کا لفظ آیا ہے. من فارق الجماعت الشبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه, کہ جو جماعت سے ایک بالشت برابر بھی الگ ہوا, جدا ہوا, تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹکا الگ کر دیا. اب ذرا دیکھیں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری ایک بہت بڑے عالم دین امام ابہری کے حوالے سے فرماتے ہیں قال الابہری المراد بالمفاتیح
मुफारका इत्तिबाउल बिदअती। मुफारकत से मुराद क्या है? बयान फरमा दिया गया कि जो जमात से अलग हुआ, जुदा हुआ, उसकी वजाहत फरमाई कि जो यानी बिदअत की पैरवी में लग गया, अपने नफ्स की मनमानी में लग गया, नफसानी ख्वाहिशात में लग गया और इस्लामी आकाम को पसे पुष्ट डाल दिया, तो वो जमात से अलग हो गया। यानी मतलब ये हुआ जिसने शरीयत के अहकाम को नजरअंदाज किया और बिदअत की पैरवी करने में लग गया, अपनी नफसानी ख्वाहिशात में लग गया, तो उसने इस्लाम का यानी पट्टा अपनी गर्दन से अलग कर दिया। अब इस हदीस पाक के तनाजुर में जब इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल पेश किया गया तो उसकी वजाहत भी इमाम अहले सुन्नत ने यही इसी अंदाज में पेश फरमाई है, जिसका मफहूम ये है कि इससे मुराद ये है कि जो बिदअत की इत्तिबा में लग गया, जो अपने नफ्स की पैरवी में लग गया, जिसने शरीयत के मसाइल को नजरअंदाज कर दिया, और जब यही मसला मेरे मुर्शिदे करीम हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका अलैहि रहमतु वर रिज़वान की बारगाह में आया तो आपने भी यही बरजस्ता इरशाद फरमाया। इस हदीस पाक का मफहूम ये है कि जो इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात में लग गया और बिदअत की पैरवी में लग गया तो मन फारक़ल जमाअ, वो जमात से अलग हो गया। जब जमात से अलग हो गया तो वो अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वालों में से नहीं रहा, उसने इस्लाम का कलादा अपने गर्दन से अलग कर दिया। यही मेरे मुर्शिदे करीम ने भी उसका जवाब इनायत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिदे करीम ने अपनी पूरी जिंदगी और जिंदगी का हर हर लम्हा मसलके आला हजरत पर कायम रह करके गुजारा और आपने अपनी सीरत तय्यबा और हयात तय्यबा से ये साबित कर दिया कि और से इमाम अहमद रजा में तशरीफ लाने वाले ज़ायरीन और मुतक़िदीन ये जरा सुन लो कि हम जब तक भी इस दुनिया के अंदर रहे मसलके आला हजरत पर कायम रहे, मसलके आला हजरत को मजबूती से थामे रहे। यही अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है, हम सबकी जान। बहुत अच्छा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। न शाही वक्त न शाही अदा से प्यार करो, अगर करो तो मेरे मुस्तफा से प्यार करो।